تربیت کی بات یہ کہ انسان کی بنیادی ضروریات ہوتے ہیں جب وہ بڑی ہو جاتے ہیں تو سوچ و فکر کا جو اسٹرکچر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. روگیوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی بخشوئی قوم ہے چاہے وہ کچھ بھی اس کے عقیدے پہ رہنے یا وہ سمجھ رہے ہیں کوئی بات تسلیم کرے نہیں نہ کرے وہ بخشے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ وہی رسول اور مریض میں ہمارے سے کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں نہیں تو جنت میں یہودی نصرانی کے عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں اور اگر جہنم میں چلے بھی گئے شام کے اعمال کی وجہ سے تو جنت کو کام ہونے لگا نہ نمسر نہ ہوتا ہے بڑے بڑے اسی طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کے حوالے سے اتنے قابل بات ہے اور ایسی باتوں میں کرتے تھے انسان اگر سوچے اپنی طرف دیکھے تو کہتے ہیں اس طرف کھانا تعلق تو کوئی بات ایسا کہتے تھے کہ نہ ہم اپنا اللہ تعالیٰ اپنے نتیجے کو اس کی بیٹے کوئی شخص کی بات نہیں کہہ سکتا جب اپنی طرف دیکھے انسان بات کرتا ہے واحبہ وہ اس کے بابو اس کے چہیتے ہیں اس کے محبوب ہیں اس کے پسندیدہ ہیں یہ ان کا روحانی بات کرتا ہے یہ تو اور اپنے بارے میں ان کی جسٹیفیکیشن کر دیا تو یہ قوم اس طرح کے بنیادی تصورات ظاہر ہے کہ ایسی ہی باتیں آخرت کے بارے میں میرے کا یہ موقع کے خلاف آخرت تو ہمارا حق ہے اور یہ ہماری علاقے کوئی اور کس نے بہت غلط پائی ہمارے یہاں پر ہمارا کوئی انکار کر خود درد آپ کو نہیں کرنا خالص بدون ناز آپ فرمائیں کہ اگر سارے آپ کو ہمارے لیے ہے اللہ کے یہاں صرف اور صرف ہمارے لیے کسی کے لیے نہیں یعنی کامیابی مانگتی باقی ہے مانگتے تمہارے لیے دیا بڑھانے کے اسی طرح سے میں نے کیا تھا تمنا القول سارے نکاؤ عمل اپنے تعلق ساتھ کرو یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے کے بعد کامیاب بھی رہو گے اور اگر تمہارے منتظر ہے تو ایسا کرو کہ ایک چیز میں موت نہ جائے تو اسے تیار ہو جاؤ اس کے بعد جنت میں آؤ کرنا کرو پھر موت کی تمنا کو نہیں کرتے اگر کوئی سچے کوئی بات آپ تمہارے لیے کسی بھی شخص کو یہ پتا ہو یقین ہو کہ ہاں میرے لیے یقیناً میرے لیے جنت ہے یقیناً میرے لیے آخرت ہے اگر واقعی کسی کو سمجھتا ہو تو وہ موت سے بھی کرتا ہے جنت کی اگر اسے باقی یقین ہو جائے کسی کو کامیابی کا تو ان لوگوں سے یہ کام ہے تو میں اگر باقی اس بات بھروسہ ہے یقین ہے تو موت کی تمنا کرو جنت کرو لیکن وہ کہاں سے کرتے اس لیے کہ جو سب دعویداری تھی یہ سب رہبازیاں تھی آخرت کے لیے مسلمانوں کے سامنے بھر کے مارنا والی بات تھی اللہ نے بڑے تمنا وہ اپنا قدم ہے ہر چیز نہیں کرے گی کبھی بھی نہیں کرے گی موت کی تمنا یہ نہیں کر سکے کیونکہ قرآن میں تو پیش ہو گئی کیوں دماغ کرنا تحقیق اس لیے کہ انہوں نے آگے کا اعمال بھیجے ہوئے نہیں بتایا وہ جنت میں جانے والے کام ہی نہیں وہ کام ان کو پتا ہے کہ میں وہ محدود ان کے
ایک چکر چلاتا ہے. اس طریقے سے ہمارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے ہمیں لے کر آئیں گے اور ہمیں دلوائیں گے. ہاں میرا نہیں کریں. اچھا اگر ہمیں دلوائیں گے تو فری اور فیئر الیکشن کرا دو. نہیں کرا بہت فری الیکشن کرا دو نظر جائے. لیکن جوان سے صاحب آئیں گے ہمیں دلوائیں گے ہمیں آئیں گے. فری الیکشن بالکل ان کا کوئی بھی نام ماشاء اللہ پتہ ہے نا ہم نے کیا کیا ان کا حکم کتنا میں نے چھوڑ دیا. ان کو اپنے کام سے مارا لوگوں کو دلوں میں کیا ہے کتنے اپنے محبت سب پتا ہے. لیکن کسی سے میڈیا ہے جیکشن ہے کہنا یہ کہ ہمیں ہے کہ محبوب لوگ پسندیدہ ہمیں زیادہ محبوب. تو اس کی کہا ہے ہو جائے بالکل کوئی دان نہیں کرتا. کوئی ایک بھی ووٹ اس کے لیے پھر تیار مشکل ہو جاتا ہے. عام طور پہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گاؤں میں کچھ اسی قسم کا انٹرسٹ ہے اس لیے آخرت میں تو ہمارے ووٹ پینٹ ہے وہاں تو اپنے ووٹ پڑنا ہے. سارے فرشتے ہمارے کو کرتے ہیں سارے الگ ہونے ہمارے انتظار میں ہمارے انتظار میں سارے ہماری ووٹ کرتے ہیں. یہ ان کی ہم اپنا کیوں اس لیے کیا اللہ کی پسندیدہ اللہ کے محبوب انہیں آزاد لے کے اللہ کے پاس ایک موت کی کرنا صرف اتنا کرو بتایا اللہ اپنے کا نام اللہ مار ایک کوئی لمبی تھوڑی دعائیں نہیں کوئی زیادہ محنت نہیں ہے. تو زبان ہلانے کی بات ہے اتنا سا. اور ویسے بھی لوگ ایسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آگے اور کون سے مر ہی جاتے ہیں سب. کوئی ایسا مجھے کہتے کیا بہت مر جاتا ہے اپنے لیے کسی کے لیے تو یہ بات اس کو اپیوگی ہوگی. آج کا ہو گیا اور آج تو بہت بڑا موقع ہے گولڈن چانس ہے اس بات کا کہ قرآن نے کہا نہیں کریں گے تو کر دیتے تاکہ قرآن ہو جاتا کر دیتے ایک دفعہ اوپر سے ہی کر دیتے مجھے وہی کہتے ہیں کون سا ایسے مر جاتے ہیں کہہ دیتے ایک دفعہ اللہ اور اس کے بعد غلط ہو جاتا اور پھر ہم لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب بڑے آرام سے بھی جاتے جو تکلیف ہوتی ہے بات کرنا کسی بات کو چلنا ہو جاتا ہے بات ختم ہو جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے کس طرح اتنا بڑا موقع تھا پوری تعلیم بتا رہا ہوتا مستقبل حال میں تھا سارا ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس میدان بہت بڑا مارکا تھا ہوا جاتے تھے یہ کام کر کے اسی وقت مسلمانوں کو دھوکہ کرتے تھے اور اپنے پاس لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ ایک مارکا معمولی نہیں ہے یہ ہم کو بادل کا مارکا ہے. اس میں اس طرف سارا حقیقت ہے اور ادھر بادل بھی کرتے ہیں بظاہر مجھے دعوے تو حقیقی کیے جاتے ہیں مگر انہیں معلوم تھا اللہ نے اتنا بڑا بیمار کرتا انہیں اپنے کرتوتوں پر پتا ہے اپنے جرائم پر پتا ہے اپنی حرکتوں پر پتا ہے اپنی بدعمالی پر پتا ہے جو انہوں نے بھیجے اللہ نے فرمایا کہ مجھے تمنا ابدا بما قدمت ایدیہم یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. تو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع فرمایا کہ پورے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا ان لوگوں یہ آیت ہے اور قرآن کہتا ہے سچے ہو تو موت کی تمنا کر لو تو آؤ موت کی تمنا کر کے ثابت کر دو کہ تو باقی آخرت کے حقدار سب بیٹھے ہوئے تھے مگر کسی کے منہ سے آواز نہیں نکلی. کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا نہ ان کا عالم نہ جاہل نہ قرآن نہ خاص نہ بے نہ غریب نہ ان کا عابد و زاہد نہ ان کا کوئی فاسق و فاجر کوئی بھی کسی نے ہمت نہیں کوئی بھی کھڑا ہوگا اور کہتا ہے لوگ مامن اور اس کے بعد وہ ایسے چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج
ان میں سے ایک بھی یہ سب آئے گا، انہیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہاں آج کہا آگے پیچھے بھلے کہتے رہے ہیں، لیکن آج کر سکتے یہ معاملہ ہو گیا ہے، نبی کی نبوت ہے سامنے۔ یہ بالکل ایسے جیسے وہ نجران کی جو عیسائی آئے تھے اور انہوں نے وہ آنے کا چیلنج کر دیا تھا، اس کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سید علی کی بات نے کہا میں نے کہی نہیں اور پیچھے سیدنا علی کو تشریف چھوڑا، یہ بچپن بات کا تعلق ہو جاتا تو دیکھ کر کے اسی وقت ان کا بظاہر باتیں وہ آ گیا ہے اور نے کہا کہ لوگوں چاہیے چاہتے ہو واپس چلے جاؤ، اس لیے ایسے چہرے میرے سامنے ہیں کہ اگر ہاتھ اٹھ گئے اور انہوں نے دعا کر دی ہمارے خلاف تو ہمارا نام و نشان بھی ہم مٹا دی جائیں گے تو انہوں نے جزیہ وغیرہ دینے پر اس پر وہ آیت کو نازل کرنا ہے۔ تو بات تو یہ میں نے دفعہ میں عرض کیا تھا کہ اہل کفر کے دلوں میں ان کی گہرائیوں میں بات موجود ہے، چاہے وہ کچھ روح صلی اللہ پر سوچے نہ سوچے، زبان میں ان کو وہ کہیں یا نہ کریں، ڈکلیئر کریں یا نہ کریں، یہ بات موجود ہے کہ ہم غلط ہیں، باطل ہیں، ان کا دین غلط ہے، ان کی تہذیب غلط ہے، ان کا اور اہل اسلام کے بارے میں ان کے ذہنوں میں، دلوں میں، دماغوں میں، گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں بات ضرور آتی ہے کہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس پر سے دشمنی عداوت سیاست کی چڑھی ہوئی ہے، اس کے پردے آ رہے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے، ان کے اندر ہے چنگاری بھڑکنے سے روکا جاتا ہے، اس کو بھوکے مارے جاتی ہیں، اس کو دبایا جاتا ہے، اس کو رات کے نیچے دبا کر رکھا جاتا ہے، اس کے لیے پوری کوشش کہ کہیں سے کوئی اس قوم کے آگے کہیں حقیقت پہ نکاح ہو جائے، کوئی سچائی پہنچ جائے، اس لیے جھوٹے پروپیگنڈے میں اس لیے مسلسل مسلم قوم اتنا تعلق نہیں کرتی کسی دوسری قوم کا جتنا کہ مسلمانوں کا تعلق، ہم کسی کے پیچھے اس طرح ہاتھوں میں نہیں پڑتے جتنا ہمارے پیچھے جو ہاتھوں میں پڑتے، ہمارے میڈیا میں کسی مذہب کا، کسی کے دین کا، کسی کے نظریے کا مدرسہ کھولا جاتا ہے، کوئی الگ اسلام نہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی ایسا جو ہے پروگرام بنایا جاتا ہے، جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ حوالوں سے اور کتابوں میں ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف الزامات بھی ہیں، گانے بھی ہیں، جھوٹی باتیں بھی ہیں، بے بنیاد کی باتیں ہیں، سب کچھ اور منفی ہو گئے سب کچھ۔ یہاں بہت کچھ ہے، کتنی مثالیں دوں یہاں پہ جناب، ایسے ایسے باتیں کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا مسلمان بول جاتی ہے، دنیا میں کچھ بھی کرتا رہے وہاں پہ عیسائیت یہودیت چلے بڑھنے لگتا، کسی بھی غلط کام پہ، کسی بھی دہشت گردی پہ، کس کرنے کا، لیکن مسلمانوں کی حد سے کوئی اگر انفراد اپنے کہیں کو غلطی کرتے تو وہ سارا اسلام کے ساتھ کہیں کو غلط ہو جائے، ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، کچھ صفاقی ہو جائے، کچھ اسلام یہ کہہ رہا ہے اور اسلام کا نام لے لے وہ کہہ جاتا ہے، تو بڑا تعصب ہے جناب لوگوں کے اندر، اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اب آگے آگے دیکھیے کہ یہودیت کی نیچر پر مزید ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے ظالموں کے بارے میں، تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آگے اور ضرور تم پاؤ گے ان یہودیوں کو زندگی پر لوگوں میں سب سے زیادہ رزق کرنے والا یہ زندگی کے اس مادی حیات کے اس فانی زندگی کے سب سے زیادہ عزیز ہیں یہود۔ یہ قرآن کی نیچر بتا دی، ان کی عیسائی کی بتا دی، ان کی جو ہے پرائرٹی بتا دی، یہ ہے معاملہ، اور اس کا بڑا افیکٹ ہے ان کی ساری تہذیب پر، کلچر پر، ان کے سارے بدل جاتا ہے سب کچھ، انسان کی تربیت بدلتی ہے، ان کی تربیت زندگی ہے، مادہ ہے، مادیت ہے، انسانیت ہے، یہ دنیا کا ہے،
पर, जिंदगी पर, माल पर, अता पर, बुजुर्ग पर, हर चीज पर। यानी कुफार में भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं और उनकी कैटेगरी अलग अलग कर सकते हैं। अल्लाह ने क्लासिफिकेशन की, यहूदियों को अलग ही क्लासिफिकेशन इस नजरिए से अशद दो फरमाया कि आरसर नास, जिसमें शदीद तरीन हिर्स का प्रचला, बड़ी हिर्स है इन लोगों के मुकाबले किस पर, इस मादे और मक्के के मुश्रिकों के मुकाबले सबसे बड़ा। उसके बाद इनकी हालत बताए और जरा और वजाहत की इस मामले की तेरे को ये कितने हदीस हैं जिस जिंदगी पर फरमाई जबल तो आहद होगा यो अमर वाला सना, इनमें से इनमें का एक ही चाहता है कि काश के वो उम्र दे दिया जाए 1000 साल। जिंदगी की हिर्स अब ये बात करती है कि उम्र लंबी मिल जाए, बाबा हुआ भी खुदा से ही मिल आदा, हालांकि वो 1000 साल भी 1000 से बचाने वाले नहीं। 1000 साल का दौर, 1 लाख साल का दौर भी हो तो 1000 से बचाना। आइयो ये उम्र जो इनको दी जाए, अगर दी जाए इनको इतना मोहब्बत दिया जाए तो भी 1000 से बचाने को नहीं। अल्लाह से अल्लाह ताला देखता है तो ये वो नसीहत है उनकी जिंदगी से प्यार और इसी के नशे में उन्होंने आकर और कुछ किया, नबियों का मर्डर किया, बड़े बड़े उनको किस तरह बड़े जुल्म और जबर के साथ, बड़ी ज्यादतियों संताकियों के साथ मारा। एक आम इंसान पर भी लोग ऐसा ऐसे सब बातें को उदाहरण नहीं है। एक आम इंसान नबियों के साथ जैसे काट किए, खालिद की उतार के टुकड़े टुकड़े कर दिए अपने इस्लाम के, और हमें इस्लाम को तंग किया गया है पानी पूछे रखा। अब जब भी रसूल आए वो चीज लेकर जो इनकी इस कैफियत के मुकाबले में थी, कोई जिंदगी से प्यार, मादियत से प्यार, इंसानियत से प्यार, इनकी ख्वाहिशें, रग़बतें, बेचैन पड़ी हुई हिर्स, तमा, लालच, इसके मुकाबले में रसूल की हर तालीम उसके मुकाबले में नजर आती थी इनको। और जब वो चीज आई के सामने तो ये बर्दाश्त हुआ, ये हम कैसे करें? तुम प्यार बरी कर तब तुम बरी कर तुम पुराने का इसी वजह से उन्होंने नबियों को लाया कि नबियों को नजर दी। दोस्तों ये है आज तक ये चीज झलक रही है यहूदी तहजीब में और सेकुलरियत में, और अब भी हम देख रहे हैं कि दुनिया के खजानों के पीछे उनकी भागदौड़, कैपिटलिज्म के को सहारा देने वाली जमहूरियत, सूद का निजाम कायम करने के लिए इनकी तवज्जो और तमाम दुनिया के बैंकिंग सिस्टम पर और तमाम जनाब दुनिया की करेंसियों पर, डॉलर पर, यूरो पर और बड़ी बड़ी करेंसियों पर इनका कब्जा, उसको अपने कंट्रोल में चलाना। तो बड़े बड़े बैंक आज भी यहूदियों के कब्जे में, डॉलर की सारी गर्दिश यहूदियों के कब्जे में, वर्ल्ड बैंक में यहूदियों का कब्जा, IMF पर यहूदियों का कब्जा, यहूदियों का ये इस्तेमाल, यहूदियों का ये कब्जा, सेकुलरियत के ये पंजे जो गड़े हुए हैं। कुरान ने एक लफ्ज में इसकी पूरी हकीकत बयान करवा दी है यहाँ पर कि तुम देखोगे कि सारे लोगों से बढ़कर हदीस पाओगे ये इसलिए किसी कीमत पर भी अपनी इस आलमी बालदस्ती के मामले में सौदा नहीं करेंगे। इसके लिए अपनी सारी दवाएं कब्जा छोड़ने की तैयारी है। आज इसीलिए मुसलमानों की थोड़ी भी कमजोरी से पूरा पूरा फायदा उठाया गया। थोड़ी क्या मुसलमान बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां हम लोग छोड़, इसलिए उनको पूरा पूरा फायदा मिला, फायदा बनाया उन्होंने। और दुनिया के तमाम बड़े बड़े प्रमाण और जनाब बड़े बड़े बैंकों पर और पैदावारी किया कोशिश कर रहे हैं। ये आज भी विचार हो, मीडिया हो और जनाब नेशन हो, बैंक की और सरमायादारी के निजाम, अब मालूम सरमायादारी के निजाम पर के पीछे भी यहूदी उसका हाथ पर मारा, सोशलिज्म आया, सोशलिज्म की तहरीक भी हुई। मार्क्स कौन थे? मार्क्स यहूदी, जिसने सोशलिज्म
اس لیے کہ مغرب کے خلاف اس نے دنیا فوراً یہ دیکھے بغیر پنجہ کس کا ہے، ہاتھ کس کا ہے، نعرہ دینے والا کون ہے، انویسٹ کرنے والا کون ہے، یہ دیکھے بغیر بس صرف ظاہری جو ایک مقابلہ میدان اور مال آرائی کا ایک مصنوعی ماحول اور جس کو ہم کہتے ہیں عام لغت میں کشتی، بس اس چیز کو دیکھتے ہوئے مسلم دنیا فوراً ڈیوائڈ ہوئی اور فوراً دوسری طرف چلی گئی اور بیٹھے چلی گئی اور لوگ ہمارے بڑے بڑے سوچے سے اسلام ملا ہوا ہے۔ اسی ملک کے پاکستان میں یہاں کے لیڈروں نے اس گنگا میں بیٹھے ہوئے انہانے کے لیے کہ اسلام ہمارا دین ہے، یہ باتیں ہوئی تو بہرحال یہ بڑی زبردست چال ہے اور جس میں کہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے اور ہوتا ہے۔ آج کی کتنی جو انقلاب برپا ہوئے ہیں دہلی کے چلی ہیں اور بتائیں مسلم دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں جمہور اور ہمیں ایک اسٹیٹس کو سے نجات مل رہی ہے 30-40 سالہ بادشاہوں سے، ان حکمرانوں سے، کئی نظامی، کئی جناب بشار الاسد، کئی جناب کوئی نہیں کوئی، کئی مصر کا ہے، کئی بحرین میں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے نجات مل رہی ہے اور ایک انقلاب آ رہا ہے، مگر پیچھے ایسا بھی ہے اور کئی سے انسان اگر کام کرا کے سنے تو مغرب کی اور امریکہ کی حمایت کی آواز آ رہی ہے اور سرپرستی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، یہ بھی ہے۔ تو تاثر یہ ہے کہ غریبوں کے اب غم دور ہونے والے ہیں اور ہمارے مظلوموں کو سہارا ملنے والا ہے، ظالموں کی بربادی کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا کھڑے ہو جاؤ، وہ بیچارے جتنے بے سہارا ہیں پھر کئی کوشش کھڑے تو ہوتے لیکن اللہ جانتا ہوگا، اس لیے کہ آپ کی قیادت کہاں ہے، آپ کا نعرہ کہاں ہے، آپ کی آئیڈیالوجی کہاں ہے۔ کوئی بھی انقلاب دنیا میں آتا ہے کسی آئیڈیالوجی کے پیچھے آتا ہے، کسی مذہب کے عادت کے ہاتھوں سے آتا ہے، کسی واضح راستے پر آتا ہے۔ آپ کے پاس واضح راستہ ہے نہ آپ کی آئیڈیالوجی متعین ہے، سب چیزوں کا مربع ہے اور سب مکس ہے، اس کے اندر اسلام پسند لوگ بھی ہیں، اس میں جناب وہ آزاد خیال لوگ بھی ہیں، ان کے اندر جو ہے سیکولرسٹ بھی ہیں، سب شامل ہو کے انقلاب کر رہے ہیں، بدلیے انقلاب کا آگے ہے۔ تو یہ مسلم دنیا میں ابھی پھر نئی لہر آئی ہے انقلاب کے نام پر، اور یہ سارے سلسلے بڑے خوفناک قسم کے سلسلے ہیں دوستو، ان سے نجات پانے کا یہ طریقہ ہے قرآن کے واضح راستے پر جب تک یہ قوم آگے کھڑی ہوگی اور جب تک اس قوم کے اندر یونٹی نہیں آئے گی، اتحاد نہیں آئے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کے وعدوں کے ساتھ جب تک یہ قوم سچی نہیں ہوگی اور اپنے آپ کو جب تک مستحکم نہیں کرے گی اس راستے پر اور اخلاص سے آگے نہیں بڑھے گی، اس وقت تک یہ قوم اسی طرح کبھی مشرق کا کبھی مغرب کا انقلاب جو کرتی رہے گی اور تھپڑے پڑتے رہیں گے، ادھر سے تھپڑا پڑے گا مغرب میں جا کے لوٹیں گے، وہاں سے تھپڑا پڑے گا مشرق میں آ کے لوٹیں گے، تو کبھی مغربی انقلاب ہمیں جو حکم بنائے گا، کبھی مشرقی انقلاب ہمیں کسی جانے میں پھنسائے گا۔ اس لیے دوستوں ہماری نجات کا راستہ ان ساری باتوں، ان مجرد کی ہواؤں کے بیچ میں، ان طوفانوں آندھیوں کے بیچ میں اور سارے سسٹموں، ان ساری تہذیبوں اور ساری ثقافتوں اور سارے طوفانوں کے بیچ میں ایک بار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے دیا ہے اور اس کے نبی نے ہمیں وہ سمجھا دیا ہے اور صاف فرما دیا اور محمد الفرد بین الناس، یاد رکھو کہ میرے راستے پر قدم جب رکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے آس پاس کون لوگ ہیں، کیونکہ میں ہی تمہارے درمیان فرق کرتا ہوں اور کھڑے ہو ٹوٹے کو الگ کرتا ہوں۔ فرق کا مطلب یہ کہ حق اور باطل کو کھڑے ہو ٹوٹے کو، سچ اور جھوٹ کو میں کرتا ہوں۔ جب مسلمان اس بات میں جائے گا تو پھر فرق سمجھے گا یہ یہودیت اپنی اس کے اچھا اس کے نتیجے میں یہ زندگی کی حفظ ہے، تمام لالچ ہے، اس نے ان کے اندر کو خوف پیدا کر رکھا ہے۔ زندگی سے جب محبت ہوگی تو سمجھ لو اس دن یہ خوف ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا عجوبہ ہے کہ جس کے پنجے دور دور تک کھڑے ہوئے ہوں، اس کا حال یہ ہے اس ممتا کے اندر سے دلوں میں حرکت خوف پیچھے اللہ نے یہ نفسیاتی رد عمل یہ اس کا نتیجہ ہے۔ دنیا سے محبت ہے، اس کے نتیجے موت کا خوف۔ دیکھ لو وہ کبھی وہ میزائل جو ہے اس کے میزائل کی بات ہوئی تھی کہ وہ چھوڑا پوری قوم نے ماسک باندھ کے اپنے آپ کو ایسا کر کہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ بات کیا ان کی ہمت دیکھیں آپ کہ
बड़ी ताकतों का सहारा लेकर उसके पीछे कहीं अमेरिका का, कभी रूस का, कभी इंग्लैंड का, ये इस तरह के सहारे लेकर आगे बढ़ने वाले हो। खुले मैदान में मुसलमानों के सामने आते हुए अपनी को बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी और आलम इस्लाम में अगर एक लड़ाई मिले तो यहूद अपने अंदर की बुज़दिली और खौफ के बायस आपके सामने निकलने का कोशिश करेगी। बेशक टेक्नोलॉजी है, इतनी ताकत की है, सब कुछ है, मगर याद रखना जंगें मानवी ताकतों से नहीं जीती जाती। जंगें जीती जाती हैं अपने अंदर के यकीन ऊपर और इस्तेमाल से, अपने ईमान की ताकत से, नजरिए की कुव्वत से, अपनी गैर महसूस कमिटमेंट से जो अपने मिशन के साथ होती है। ये सिर्फ मुसलमान के अंदर है। इसलिए हज़रत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, ईरान की सरहद पे खड़े होकर रुस्तम ज़मान को ये बात बता दी गई थी कि तुम याद रखना कि ऐसी कौम के मुकाबले में आना चाहते हो कि जिसके पास अगर से ज़ाहिरी वसाइल नहीं है, तुम्हारी तरह फौजें नहीं है, तुम्हारे पास ज़्यादा फौजें, तुम्हारी तरह हथियार नहीं है, तुम्हारे जैसे जानवर हाथियों जैसे कि तुमने सवार हो, हमारे पास नहीं है, ना सही। लेकिन जिस कौम का तुम सामना करोगे वो कौम मौत से ऐसी मोहब्बत करती है जैसे तुम शराब से मोहब्बत करते। ये वो कौम है, इसके दिल में मौत का खौफ नहीं। ये कौम याद है, ये शहादत के लिए है। कुरान में वही हुआ अगले दिन जब वो रुस्तम ज़मान आए हैं सामने 7 लाखों की फौज लेकर, ये चंद हजार थे, 30 से 40 हजार का लश्कर हज़रत साद का था और 3 लाख की फौज ईरान के बॉर्डर पे खड़ी हुई थी और ये मुकाबला हुआ। उधर हाथियों की फौजें थी, इधर मुसलमान घोड़े को कूदते थे, उधर बेपनाह असलाह था, इधर कोई खास असलाह नहीं उनके मुकाबले में। फिर मुसलमानों ने मुकाबला किया, चंद हजार में लाखों के छक्के उड़ा दिए, रुस्तम भागता हुआ नजर आया है। ये था वो मैदान जो ईमान की ताकत से सर और ये कोई बात नहीं पैदा वाक़या है। हमेशा इस किस्म के मोर्चे जाहिर हुए हैं कि ईमान के मोर्चे, यकीन के मोर्चे, जो हो सौगे यकीन पैदा कर जाती है तो यकीन और सौगे यकीन ये सबसे बड़ा हथियार है याद रखिएगा। इसलिए आज मुसलमानों के पास यकीन की कुव्वत है और उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता, उसको मुश्तमा नहीं होने दिया जाता। यकीन की इस कुव्वत को चैनलाइज नहीं किया जा रहा, यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, इसको कौमियत के धारे में पिरोने की कोशिश की जा रही, उसको रोका, उसको डाइवर्ट किया जा रहा। जिस दिन यकीन की ये ताकत समझ लीजिए यूटिलाइज हो गई और कौमी धारे में दाखिल हो गई, जिस दिन ये हमारी सरहदों पर खड़ी हो गई, जिस दिन ये हमारी सरहदों पर खड़ी हो गई और जिस दिन ये सिपाहियों का दस्तोबाजू बन गई, उस दिन पाकिस्तान दुनिया की कोई ताकत चाहे मशरिक में बैठे और मगरिब में हमें आँख नहीं दिखा सकेगी, हमारे सामने बैठ सके। पाकिस्तान करना इसी ताकत के जरिए से था, वरना दुश्मनों ने इस मुल्क को कभी बनने नहीं दिया और वर्ल्ड पावर मुकाबले में थी। यहाँ देखें बरतानिया पूरा वर्ल्ड पावर और इधर हिंदुस्तान यहाँ की अपनी अक्सरियत हिंदू अक्सरियत जो हर मुकाबले बहुत है, हम कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोगों के ईमान और यकीन की ताकत ने एक नामुमकिन बात को मुमकिन बना और ये यकीन का और ईमान का। तो इसलिए यहूद के अंदर बाहर एक कमजोरी रहेगी, क्योंकि वो दुनिया से मोहब्बत करते हैं, दुनिया के विस्तार हैं, इसलिए वो मौत के मामले में बड़े कमजोर हैं। वो जिंदगी को बचाने के लिए रहेंगे हमेशा और जिंदगी की तैयारी में रहेंगे। याद रखें कि उनकी इस नफ्सियाती कमजोरी से दुनिया फायदा उठा सकती है और जब वक्त आएगा यकीन दुनिया इसका फायदा उठाएगा। तब कुरान में आएगा आगे कुल मंगाना ऊपर जिंदगी का बैठना नज़र वाला करने का भी जिंदा है, सब देखने में पाई जाते हैं बहुत हम मुश्किल है। ये एक और हवाले से मुझे जिक्र आ रहा है कि मैं सूर्य मशहूर आलिम यहूदियों का वो आया रिसालत में और कहने लगा कि ये बताइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास वही कौन है? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील। तो कहा अच्छा जिब्रील वही आ। तो फिर तो हम आपका
جبرائیل سے ہمارا پرانا جھگڑا ہے، جبرائیل کو نہیں مانتے، جبرائیل ہمارا دشمن ہے، دشمن کیوں ہے؟ دشمن اس لیے کہ ہمیں بہت مارا ہے، ماضی میں جتنے عذاب آئے سب جبرائیل آتے ہیں ہمارے قوم کو خود عذاب آتا ہے، اور مختلف قوموں کا تھا یہودی مختلف عذاب آئے تو وہ انہیں معلوم تھا جبرائیل آئے، جبرائیل نے جب انہوں نے وہ توریت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جب طور کو اٹھا کر کرو بڑا کھانا کا تو جبرائیل ایسے طور کو لے کے ان نے کیا تھا اجازت لے کے اوپر کر دیا، تب انہوں نے اپنے دیکھا ہوگا طور اوپر کرایا اور اب گرا تب گرا مانو نمایا اور فرق مانا جلد مانا ہم دے دیتے پہاڑ کو ہٹا دے توریت چنانچہ پہاڑ ہٹا دیا بدلا نہیں سارے کام بھی وہی کرتے ہیں، تو اس لیے آئے ہیں کہ بھائی کی دشمنی لے کر اور اس کو بہانا بنا ہے کون وہی لاتا ہے ہم نہیں مانتے، ہاں میکائیل لاتے تو ہم مانتے ہیں یہ بھی اپنی مرضی سے چلے گا مانتا ہے، میکائیل لاتے تو مانتے تھے، جبرائیل آتے اللہ کل من کا تو کل جبرائیل یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے بغیر بات نہیں کرتا، جبرائیل رب کے پیارے ہیں، اللہ کو دین پسند ہی نہیں ہے اس کے پیاروں کو نکال کر قبول کیا، ایک کمپرومائز ہو سکتا تھا ٹھیک ہے چلو جبرائیل کا کیا مسئلہ ہے میں تو نا آپ نے تو آپ خدا ماننا پڑتا جبرائیل ایک بندہ ہی ہے اس کو ایک طرف کر دو میری خدائی مانتے تھے اللہ کی خدائی مانتے تھے باقی سب کچھ مانتے تھے، ایک جبرائیل کا مسئلہ تھا ٹھیک ہے جبرائیل کو تھوڑی دیر میں سائڈ میں کر دیتے ٹھیک ہے تو پھر ایمان قبول کر لو میرے بندے بن جاؤ کچھ شہنشاہ ہوتا ہے تو اسے جبرائیل کی حاجت نہیں ہے، اگر وہ اپنی بے نیازی پہ آئے تو اسے کسی کی کیا پڑھا، لیکن نہیں اس نے وہ فرمایا میں نے اپنے بندوں کو معقول بنایا ہے، یہ فالو کرا اس کی طرف سے یہ نام ہے اس کا احسان نہیں کرا میں خود فرماتا ہے خدا میرے نبی دیکھو وقال اللہ بچیا دیکھو ذرا عیسیٰ اللہ کے کیسے بچی گئے کیسے باعزت، دیکھو موسیٰ کو اللہ کے کیسے بچی اور عزت والے کیسے بچی، تو اللہ نے دین فرشتوں کو دی نبیوں کو دی، تو جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ پاس بھی رکھتا ہے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں پھر اس طرح کی باتیں کرنے والے کہ بندوں سے کیا ہوتا ہے چھوڑو بندوں کو نہیں، بندہ خدا بس بندہ خدا یہ معاملہ کرے گا بندہ خدا سے خدا بندے سے کافی ہے، اللہ کافی ہمارے لیے، ہمیں کیا ضرورت ہے بندوں کی بات کرنے کی ان کی عزت کرنا، ان باتوں سے ہو کے اٹھاتا ہے یہاں پر جو آیت آئی ہے اور بعد میں سنیے ورنہ کل من کان عدو لجبریل فإنه نزل على قلبك بإذن الله، آپ کہتے ہیں کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے نا جو جبرائیل کا دشمن ہے تو پہلے تو وہ یہ سن لے کہ جبرائیل کا مقام کیا ہے، بعد میں اس دشمن کو جواب دے فإنه نزل على قلبك بإذن الله، یہ جبرائیل وہی جبرائیل ہے اے محبوب جو آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے اذن سے اس کی وحی اس کا پیغام لے کے آیا، جبرائیل کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ کا فرزادہ مصدقا لما بین یدیہ، وہ چیز کے جو تصدیق کرنے والی ہے وہ ان کے اپنے کتاب ہدیٰ اور ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین والمؤمنات کی بشارت ہے، اتنی اہم ذمہ داری جس فرشتے نے پوری کی ہو کہ جو ایسا کلام لے کر آیا ہو جو مصدق ہے ان کے لیے ان کی آسانی ہو گئی بچ گئی ہے، ان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا، ان کی پیشن گوئیاں ساری معلق تھی، ان کی کتابوں کی گواہیاں پیشن گوئیاں، ان کے نبیوں کی جن کو یہ مانتے ہیں پیشن گوئیاں ساری معلق تھی کہ انہوں نے یہ فرمایا ہوا تھا کہ آخری وقت میں وہ کتاب آئے گی وہ پیغمبر آئے گا، یہ ساری بشارتیں معلق تھی، اور جب جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے حبیب آپ پر تو ساری بشارتیں پوری ہو گئی، ان کی تو جان چھوٹ گئی، ورنہ یہ کہاں ثابت کرتے اس کو بتاتے کہاں پیشن گوئیاں ہوئی کس کے لیے ہوئی ہے کون ہے وہ کہاں ہے وہ کتاب، ان کو لانی پڑتی وہ کتاب، جبرائیل کا شکریہ ادا کرو کہ جبرائیل لا کر دے گا، یہ ہے وہ کتاب جس کی طرف تصدیق ہوتی ہے تمہاری کتاب، جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے تمہاری کتاب، تو جبرائیل کے لیے موصل ہوئے بہدا اور جبرائیل ہدایت لے کر آئے تھے، ہدایت یہ احسان ہے
اور فرشتوں کا دشمن ہوا اور رسول ہی اور اس کے رسولوں کا دشمن ہوا اور جبریلا اور جبرائیل کا دشمن ہوا اور میکالا اور میکائیل کا دشمن ہوا. یا اللہ ان سب کی بات انہوں نے کہاں کی تھی؟ وہ تیرے دشمن نہیں، وہ تیرے نبیوں کے نہیں، وہ اپنے آپ کو صرف جبرائیل کے مقابلے میں لائے تھے. انہوں نے تیرے یا تیرے نبیوں کے مقابلے میں یا سارے ملائکہ کے مقابلے میں بات نہیں کی تھی. اللہ نے یہ بات فرما کے گویا اس بات کی وضاحت کر دی، اعلان کر دیا اور عقیدہ بتا دیا ہے کہ اگر ماننا ہے تو سب کو ماننا پڑے گا، اور اگر ایک کی جان میں بھی گستاخی ہوئی تو سمجھ لو کہ یہ گستاخی سب کے ساتھ ہوگی، اور جہاں تک کہ خالق کائنات کے اس کے ایک بندے کی گستاخی خالق کائنات کی گستاخی، اس نے فرمایا میرے بھی دشمن ہیں. اور پھر ان دشمنوں کے لیے سزا یہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ خود میرے اپنے کافروں کا دشمن ہے. تو جبرائیل کا دشمن ہے، تو ان ہستیوں کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے. یہاں جواب بڑا زبردست آتا ہے اللہ کی طرف سے ایسے معاملات میں دشمنی کے مقابلے میں دشمنی کا لفظ استعمال کرتا ہے. یہ ہے اس کا انتقام، یہ ہے اس کا وطن. اللہ والوں کا معاملہ کر سکے اور یہی انداز اس میں ہے بخاری کی حدیث میں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، دشمنی رکھی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو لڑنے کی ضرورت، ساری چیزیں اس کے اشارے کی محتاج ہیں. جس کو ماننا چاہے اشارہ ایک ارادہ فرماتا ہے، اشارہ فرماتا ہے، لیکن نہیں ایسا لگتا ہے میدان گرم ہو گیا ہے. اللہ کے بندوں سے ٹکر لی ہے، وہ خدا سے ٹکر لی ہے. آؤ کون کرے گا ہمت؟ تو یہ معاملے کی وضاحت اور حساسیت پیدا کرتی ہے ذہنوں کے اندر کہ اس کو یہ نہ سمجھو کہ ایک بندے کو چھیڑ دیا ہے، ایک اللہ والے کو ٹکرا دیا ہے، کسی اللہ والے کو ہم نے ایک پرسنل ایک شخصیت ایک ذات کو ہم نے ٹکرایا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے گستاخی کی ہے. اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا اگر وہ واقعی اللہ والا ہے تو پھر میرا تو جہران جنگ ہے، یہ لڑائی میرے ساتھ ہے. اس لیے دوستو جن ہستیوں کو امت نے اللہ والا مان لیا ہے ہم مجبور ہیں میرے بھائی ہم ان کا کر کریں. لوگ کہتے ہیں کہ کہاں سے آ گئے تم آ گئے تم مانتے ہو، اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما رآہ المؤمن حسن فهو اللہ حسن، جس کو مومن اچھا سمجھے وہ اللہ کی بڑی اچھا. اور مومنوں سے مراد کون؟ امت، علماء، مشائخ. جب علماء مشائخ ہمارے علماء مشائخ نے بہت سے بات رضی اللہ عنہ کی ولایت کے ساتھ کیا ہے، خواجہ فائزان کو ولی قرار دیا ہے اور خواجہ نقشبند کو ولی قرار دیا، خواجہ سوربت کو اللہ والا بنا دیا. اس کا اور بڑے احترام. اسی لیے یہ امت آج مانتی ہے، ہمارے دلوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے مقبول بندے یہ اس طرح مان لیا ہے. تو یاد رکھیے صرف تو یہ براہ راست نہ صحیح نہیں ڈائریکٹلی قرآن حدیث کا میٹر ہے، قرآن حدیث ہی نہیں تعلیم دیے تو اس وجہ سے بن جاتا ہے. دوبارہ یہ کا یہ بارے میں جو باتیں